انسان کی اب تک کے سب سے لمبی اسپیس فلائٹ جو 3 سوویت خلابازوں جارجی ڈبرولوسکی، ولادیسلا وولکوف اور وکٹر پاتاسیف کے موت کے ساتھ دردناک طور پر ختم ہوئی۔ 30 جون 1971 کو سویوز اسپیس کرافٹ ویسٹرن کریمیا کے یوپیٹوریا میں ایک فلائٹ کنٹرول سینٹر پر اترنے ہی والا تھا کہ ایک ان ایکسپیکٹڈ خاموشی چھا گئی۔ سلیوٹ 1 اسپیس اسٹیشن پر ریکارڈ بریکنگ وقت گزارنے کے بعد 3 سوویت خلاباز زمین پر اتر رہے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم سویوز 11 اور اس کے عملے کی سٹوری کو کور کریں گے اور انسانی اسپیس فلائٹ میں سوویت یونین کی طرف سے حاصل کی گئی ایڈوانسمنٹ اور مائل سٹونز کو ایکسپلور کریں گے۔ 1971 میں سویوز 11 مشن کے وقت خلائی میدان میں عوام کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی کیونکہ امریکہ نے 1969 میں چاند پر اترنے کا مائل سٹون پہلے ہی حاصل کر لیا تھا۔ اب سوویت یونین کو اس ریس میں کسی سے پیچھے نہیں رہنا تھا، تو انہوں نے اسپیس فلائٹ میں ایڈوانسمنٹ اور انسانی جسم پر طویل بے وزن ہونے کے اثرات کو دوسروں سے پہلے سمجھنا تھا۔ چاند کی دوڑ میں امریکہ سے پیچھے رہ جانے کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے سوویت یونین نے تیزی سے اسپیس اسٹیشن کے پروگرام کا آغاز کیا اور 19 اپریل 1971 کو دنیا کا پہلا اسپیس اسٹیشن سلیوٹ 1 لانچ کیا۔ سویوز 11 کا آغاز 6 جون 1971 کو ہوا، جس کا کریو جارجی ڈبرولوسکی، ولادیسلا وولکوف اور وکٹر پاتاسیف پر مشتمل تھا۔ تینوں خلاباز کو اگلے ہی دن سلیوٹ 1 پر کامیابی کے ساتھ ڈاک کر کے ایک تاریخی کارنامہ انجام دینا تھا۔ اسپیس اسٹیشن معمولی سائز کا تھا جس کا موازنہ 2 یا 3 بیڈ روم والے اپارٹمنٹ سے کیا جا سکتا ہے۔ سلیوٹ 1 کے اندر خلابازوں نے چائنیز گوبھی اور پیاز اگائے، ایک دوربین چلائی، سوویت انتخابات کے لیے ووٹ بھی ڈالے اور بائیو میڈیسن سے متعلق بڑے پیمانے پر ایکسپیریمنٹ بھی کیے۔ لہٰذا اسپیس میں 23 دن گزار کر انسانی اسپیس فلائٹ کی برداشت کا نیا ریکارڈ قائم کرنے کے بعد سویوز 11 مشن کی اب کامیاب لینڈنگ کے ساتھ ختم ہونے کی امید تھی۔ تاہم طے شدہ لینڈنگ سے تقریباً آدھا گھنٹہ قبل فلائٹ کنٹرول سینٹر پر غیر متوقع خاموشی چھا گئی۔ جیسے ہی فلائٹ دوبارہ زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوا، یوپیٹوریا میں عملے کی کمیونیکیٹر نے خلابازوں کی جانب سے رپورٹوں کی کمی کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔ ساری دنیا اس خبر پر نظریں جمائی ہوئی تھی۔ آخر کار ماڈیول 2 بجے کے قریب لینڈ ہوا اور ایک ریسکیو ٹیم کو فوری طور پر روانہ کر دیا گیا۔ تاہم سب کے صدمے اور مایوسی کے ساتھ تینوں خلاباز جہاز کے اندر مردہ پائے گئے۔ سویوز 11 مشن انسانی اسپیس فلائٹ میں سوویت یونین کی طرف سے حاصل کردہ ایڈوانسمنٹ کا ایک دردناک انجام تھا۔ یہ خلائی تحقیق کے ساتھ آنے والے خطرات کے ایک واضح یاد دہانی تھی، اور یہ کہ انتہائی تجربہ کار اور اچھی تربیت یافتہ افراد بھی غیر متوقع حالات کا شکار کیسے ہو سکتے ہیں۔ سانحے کے باوجود سویوز 11 کے عملے اور مجموعی طور پر سوویت یونین کے خلائی پروگرام کی کامیابیوں نے مستقبل میں خلائی تحقیق کی راہ ہموار کرنے میں مدد کی اور سائنسدانوں اور انجینئروں کی نسلوں کو خلا میں جو کچھ ممکن ہے اس کی حدود کو آگے بڑھانے کی ترغیب دی۔